اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ ہے اور ہم قصہ ٹی وی سے آج 23ویں دن کی دعا کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج کی دعا جو معصوم سے نقل ہوئی وہ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم غسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ عزیزان محترم، اس دعا کے اندر غسل اور طہارت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے فقرے میں فرمایا اللہم غسلنی فیہ من الذنوب، پروردگارہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، گناہوں سے دھونا، گناہوں سے دھلنا۔ جیسے ظاہری نجاست کو ہم دھوتے ہیں غسل کے ذریعے، گناہ کو تشبیہ دی گئی ہے کثافت سے۔ انسان کا جب اس کے جسم کے اوپر کوئی کثافت لگ جاتی ہے، کوئی گندی چیز لگ جاتی ہے، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ پروردگار عالم کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت جسے ہم پانی سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتا ہے اور اپنے جسم سے اس کثافت کو، اس گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک دن انسان کو یہ پانی نہ ملے تو انسان کتنا کثیف اور پلید ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے گندگی میں۔ تو یہاں پر بھی گناہ کو بمنزلہ کثافت رکھا گیا ہے روح کی نسبت سے۔ کثافت بدن کی نسبت، گناہ روح کی نسبت۔ اس کے دھونے کے لیے پروردگار عالم نے جس چیز کو رکھا ہے اس کا نام ہے توبہ اور اعمال صالح، کہ ان کے ذریعے سے یہ انسان دھل جاتا ہے، اس کا دل دھل جاتا ہے، اس کا نفس، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ بس ظاہر کو دھونے کے لیے پانی اور باطن کو دھونے کے لیے توبہ اور اعمال صالح، جیسا کہ نماز کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ وَطَّهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، ہمیں عیبوں سے پاک کر دے۔ عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے۔ جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس نقطے سے، سفید نقطے کے اندر سے ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب اگر یہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کے بعد دوبارہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے، سیاہی باقی رہتی ہے، یعنی وہ سیاہی پورا کا پورا غلبہ اختیار کر لیتی ہے اس سفیدی کے اوپر۔ یہ وہ وقت ہے کہ اب اس انسان سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ تو ہمیں اس مقام پر توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو اگر پاک رہنا ہے، انسان کو نفس کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، تو توبہ کرے۔ پانچویں امام سے روایت ہے کوئی بھی نعمت بندے سے ختم نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ بندہ گناہ کرے اور اس کی نعمت اس سے سلب ہو جائے۔ اسی طرح سے چھٹے امام فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر کہ اپنی نفسانی خواہش کو اطاعت پروردگار عالم پر جو ترجیح دیتا ہے تو سب سے کم چیز جو اس کے ہاتھ لگتی ہے وہ یہ کہ اس کی مناجات کی شیرینی ختم ہو جاتی ہے، مٹھاس جو دعاؤں میں اس کو ملنی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کو اطاعت پروردگار پر ترجیح دی تو وہ مٹھاس اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صبح شام نہیں ہوتی مگر یہ کہ دو فرشتے 4 مرتبہ ندا کرتے ہیں، رسول خدا کی روایت ہے، اور ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش یہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ پھر کہتا ہے اے کاش کہ پیدا ہو گئے تو انہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔
دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے کاش جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کرتے. اور پھر دوبارہ کہتا ہے اے کاش جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو توبہ کر لیتے. تو یہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو پاک کر سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے. اور گناہ کا جو انسان کو ایک کم ترین نقصان پہنچتا ہے وہ یہ کہ اس کا ایمان یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مشکل ترین گھڑی انسان کے لیے، یعنی احتضار کا وقت، روح نکلنے کا وقت، جان کنی کا وقت، اس وقت جب ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو ایک جھٹکے میں شیطان اس کو اغوا کر لیتا ہے. بس گناہ کا دھونا ضروری ہے تاکہ شیطان سے نجات حاصل کی جا سکے. اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوا ہو. اور آخر میں فرمایا یا مقیلا اثرات المذنبین، اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے، پروردگارہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں مستجاب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.